کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا۔ احمد بھائی ہم کہاں پر ہیں؟ ہم فیضان مدینہ میں اس وقت فیضان مدینہ میں ہم آئے ہیں اور افتتاحی بخاری کا افتتاح ہے، اور چلیے ہم آپ کو اس کے مناظر بھی دکھائیں گے، اور میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم آپ کو اس کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ بس قسمتی سے ہمارے ساتھ امیر سنت بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، علیہ نگاہ شورا کی زیارت ہوگی اور آپ کو فیضان مدینہ دکھائیں گے۔ بچے کے پھر میں لیں یہاں تو مزہ نہیں آ رہا ہے۔
اور جگہ خالی خالی سے لگ رہی، کیوں نہ اوپر چھت پہ چلتے ہیں میزا لینڈ پہ. یہ میزا لینڈ ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ اوپر جا کے ویڈیو بناؤ، اور یہ مسجد اوپر گیلری ہے. تو میں نے یہاں کا ویو ماشاءاللہ بہت اچھا آ رہا ہے، تو میں یہاں بیٹھ گیا اور یہاں کا بیٹھ کر یہی ویڈیو بناتا ہوں. تو یہ میں نے کیمرہ رکھا، تو میں چلو یار یہ تو ویو بہت اچھا آ رہا ہے، اور پورا مسجد. رکھنے کی طاقت ہے اس میں، تو اس کو مطلب چھوٹے بڑے دین نہ مانے کب تو ہو جائے گا. اگر میں روزہ برداشت کر لیتا تو اس کو رکھوانا واجب ہے. بچے کا فرض کو بھی نہیں ہے، اس کے ماں ہوتا ہے یا باپ نہیں تو جو بھی سرپرست ہے اس کو بھائی 10 برس کا تو کوئی سختی سے روزہ نہیں کروائے. لیکن ہمارے یہاں تو ماں باپ بھی نہیں رہتے تو بچے جا کے کہیں سے ماں باپ کے لیے روزے نہیں رکھتے رہنا چاہیے. افسوس ان سب کو توبہ کر کے جتنے روزے نماز قضا ہے سب ادا کر لیں. نماز کی پابندی ہے اور اپنے بچوں کو بھی پابندی کرنا ہے. انشاءاللہ اس میں دونوں جانوروں کا بھلا ہے، آخرت کی بھلائی ہے. اللہ کے پیارے پیارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عائشہ ہے، تم میں سے کسی شخص کا اپنے بچے کو ادب آداب سکھانا، ہر روز نصف ساعت یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. ہمارا شعب ایمان 8655. اپنے بچوں کو آداب سکھائیں، زندگی کے آداب سنت سکھائیں، جیسے عقل کے مطابق اس کو نماز سکھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے. اور پڑھا لکھا بندہ کہلاتا ہے جو ایشور سے نیچر میں چلا گیا کہاوت ہے. تو انہیں اتنا پڑھا لکھا ہے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا. ابھی وہ پڑھا لکھا مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کو دیکھنا تو پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بھی نہیں آتا ہوتا. سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہوتی. میں صحیح بولوں تو آپ کو بھاری تعداد آپ کو بھی ملے گی، وہ جگہ مل جائے. جب وہ قرآن کے قاری ہوتے ہیں ان کو مل جائے تو درست قرآن سمجھتے ہیں، تجوید کو سمجھتے ہیں. اب تجوید کا نام ہی کو سناؤ بولے تجویز یہ ان کے ایک قرآن ہے تو جو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا ہماری ہر عادت نہیں چاہیے. میرے دل اس لیے کہا کہ جو بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے بدلے اگر وہ سنیں گے تو وہ بولیں گے کہ آپ صحیح پڑھیں. آپ ادب سے زیادہ مجھے کہ میں تو بچپن سے پڑھتا ہوں، بچپن سے بھی تو غلطیاں کرتا چلا تھا. تو بڑا ہے کہ جب جا کے وہ سنیں آپ سیکھ لیں اسے اچھے قاری سے آپ قرآن کریم سیکھیں. قرآن نہیں جانتے تو جانتے ہیں پڑھے لکھے گئے. اللہ آپ کو صحیح تربیت اپنی بھی اور اپنے بچوں کے کرنے کی ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات کیا تو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو چونکہ وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں 3 سال کے تو ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو گھر والے یا فیملی ممبر جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب سے بھی چلا جاتا ہے. حالانکہ دنیا بھر میں اس کی ساری سائنس اور لاجک تبدیل ہو چکی ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ سال جو تو 4 سال 5 سال کم از کم ایسے زیادہ یہ والدین کے پاس رہے، گھر کے اندر رہے، اور گھر میں اس کی درست تربیت کا وہ سامان ہو اور اس کی اخلاقی اور دینی اور جو بھی ایک معاشرتی تربیت ہے وہ گھر کے اندر اس کے والدین کریں. نہ کہ یہ کہ اسے مطلب 2.5 سال 3 سال کے 3 سال کی عمر میں کیا کرتے ہیں جا کے ادھروں میں کہ نہیں ہمارا بچہ آ جائے وہ کہ 3 سال سے پہلے نہیں لے کے ہم لے لو نا 2.5 سال کا ہے 3 سال سے 1000 آتا ہے تو لے لو. یہ سمجھنا ہو گیا ہمارا بھیا کیا میں جواب دوں اس کو نظر آ رہا ہے عمر کا پھر ایک الگ حساب کتاب ہے. تو ایسا نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ ایجوکیشن کی سائنس بڑی تبدیل ہوئی ہے کیونکہ ہر آنے والے وقت میں بچوں جیسا امیر سنت نے فرمایا کہ اس کی سوچ ذہانت سمجھداری پر بھی بڑا انحصار ہے. تو لیکن یہ کہ اس بات پر تو کئی جگہوں پر اتفاق ہوا ہے کہ کم سے کم یہ کہ بچے کی تربیت اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کی جائے. ورنہ اداروں میں ہم داخل کروا دیتے ہیں اور ہر ادارے کا ماحول اچھا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. باتوں کا بچہ سدھرنے کے بجائے نکل کر آ جاتا اور ہمیں ہوتا کہ گھر میں تو ایسا ماحول
तरबियत का सामान करेंगे। जैसे किताब का नाम पूछा गया तो तरबियत औलाद बाकायदा किताब है। इस किताब को लेने तो ये भी गोया की तरह से निसाब है। पेरेंटिंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये किताब आपको इसमें मदद देगी। अब तो कहता है से पहले तीन दाखिले करवा दिए जाते हैं में। कराची तक में इस तरह के स्कूल्स हैं जिनमें पहले से एडमिशन हो जाता है कि बाद में रख जाता है, मौका नहीं मिलता है। अब लड़की पैदा हो, लड़का पैदा हो, और जो भी पैदा हो तो वो फुल स्कूल में पढ़ेगा। وعلى الحبيب صلى الله على محمد. میرا نام محمد معاشہ ہے اور میں اردردش حاکم میں پڑھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ احادیث کی کتب میں سے سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی جس میں احادیث سماعی تھی؟ حدیث کی کتب میں سے سب سے پہلی کتاب ایسے لکھی ہے. ویسے تو احادیث کی بات ہے لکھنے کا سلسلہ عبادت ہے، کتابت میں اس کا احادیث کی بات لکھنے کا سلسلہ یہ تو زمانے رسالت میں شروع ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جگہ پر احادیث کی بات کو جمع بھی کرتے تھے. اس کو تدوین حدیث علی الاطلاق کہا جاتا ہے. تو احادیث کی بات جمع بھی ایک جگہ پر ہوتی رہتی ہے. صاحب جیسے کہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب پائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ احادیث کی بات کی کتابیں یہ مطلب کی بھی تھی، ابن عباس جمع کی بھی تھی اور اس طرح کی بات جاتے ہیں. لیکن پھر بعد میں اردو کو باقاعدہ اقوام کے ساتھ لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. اس حادث کو زمانے میں پوری ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے افراد کے ساتھ کتابیں جمع کی کہ ان میں وہ محنت کرتا ہے اس سے کوئی دھوکہ نہیں. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، امام ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی، محمد بن بشیر، امام عبداللہ بن مبارک، ان تمام حضرات کے نام آتے ہیں کہ جب ایک ہی زمانے کے اندر کتابیں یہ لکھی شروع لکھنے کا سلسلہ ان کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا. امام ابن العاص رضی اللہ عنہ کا باقاعدہ ایک صحیفہ اس ساتھ کام ہوتا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو چیزیں جیسی ہیں جس میں محبت ہے. ایک وقت کی آگ کے باعث کی جگہ تھی آگ کے نام بہت کے نام سے، اور دوسری آگ کا صحیفہ کا صحیفہ ساتھ تھا جس میں آپ نے میری بات صلی اللہ علیہ وسلم کی آج صحیفہ کو جمع کیا. میرا نام محمد رضا ہے. میرا تعلق ہے اسکول سے. میرا بھی اسکول سے سوال ہے کہ درس نظامی کیسے اور کب شروع ہوا، رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. جو کتب پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں نظام الدین محمد رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے رسالی کے سلسلہ شروع کیا تھا. کتابیں ان سے پہلے بھی پڑھائی جاتی تھی اور انہوں نے زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی کی، لیکن انہوں نے باقاعدہ اپنے مدرسے کے اندر اپنی تربیت کے اندر سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. اور مختلف فنون کی مختلف کتابیں، کسی فن کی، کسی علم کی کوئی کتاب، کسی علم کی کوئی کتاب انہوں نے مرتب کی تھی. اور اس سلسلہ پھر آگے ان کی اولاد اور ان کے شاگردوں کے ذریعے چلتا رہا. تو اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو نام کا نسبتی نظام الدین محمد تھا، تو اس لیے اس کو درس نظامی یہ کہا جاتا ہے کہ نظام الدین تھا. لیکن نظام الدین کی نسبت سے اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے. ورنہ جو کتابیں ہیں اور باقاعدہ دوست اور عالم بنانے کا سلسلہ ہے تو ان کے پاس کتاب مسلم کے عالم بنانے کا دوست سلسلہ کے بعد زبان سے چل رہا ہے.
آپ سے نام موسم صحابہ کو بڑھانا ہے، صحابہ کا علم اس کے بعد کتابوں کا بھی سلسلہ تھا، لیکن یہ باقاعدہ پڑھانے کا جو نظام مرتب ہوا، جو ہماری تاریخ ہوا، وہ ان کے دور سے شروع ہوا اور اس سے کمی پیشی کی ہر زمانے میں ہوتی رہی، اور آج ہمارے دور میں دور کے حساب سے سکون ہوتا ہے، کچھ کمی پیشی ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد سین میں، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست ہیں جو درجہ ثانویہ کے ہیں، اور وہ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آگے جو درجے میں پڑھیں گے تو ہم سے کیا کچھ غلطی ہوگی یا کچھ ہوگی، تو ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں۔ تو یہ ان سے اپنے تجربات وغیرہ جو بھی ہیں درجے کے وہ شیئر کر رہے ہیں پڑھائی کے حوالے سے، تو یہ ان سے بتا رہے ہیں میرے بھائی جو خود مدنی ہے الحمدللہ۔ اور یہ مسجد سین بھی ماشاء اللہ کچھ خالی ہے، آپ دیکھ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے 9 سال پہلے دنیا میں تشریف لے آئے۔ کیا مشہور لقب ہے اسد اللہ نظام اسد الرسول، یعنی رسول کا شیر، معین الخیرات، بہت بھلائی کے کام کرنے والے، اور سید الشہداء، شہیدوں کے سردار۔ یہ شرف تبھی ہمارے دنیا کے وجہ سے حاصل ہے۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کے دوست، کئی ساتھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی طریقے سے، مثلا نمبر 1 آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، نمبر 2 حضرت حضرت رضی اللہ عنہ کی امی جان، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اعزاز ہے۔ حضرت حضرت رضی اللہ عنہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص بھائی بھی، حضرت حضرت رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھائی بھی، حضرت سلیمان اور حضرت کریمہ رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی دودھ کے رشتے کی ماں ہے۔ حضرت ابی حضرت رضی اللہ عنہ بھی ان دونوں خوش نصیب ماؤں کے دودھ پیے، دودھ کے رشتے کے بھائی امامت کرتے۔ کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت ابی حمزہ، حضرت کیا حضرت ابی حمزہ، اللہ علیہ عزت، اللہ علیہ عمر، سرکار کے چچا ہیں حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ، قرب کبیر ہے، سب اپنے اخیر میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب سے قبضے کرتے، اس سب کی قسم سے قبضے کرتے کیا ہے، بے شک سب میں اسمات رکھی کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب اسد اللہ کے ناصر فاسد رسول ہی، یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ پاک اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ وہی شیر ہے خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے، میں محب حبیب آقا ہی رہتا رضی اللہ عنہ۔ پیارے عاشقان رسول، معذرت شفاعت دین سے دیتی آپ کو معذرت بیماری کا وقت جسے ضرورت خود کہا جاتا ہے، ضرورت خود میں اپنے افراد کے وقت کی اور بازو سے آپ نے یعنی آپ
शहादत के बुलंद रुतबे पर फाइज तो अपने शहादत आप देना उम्र शरीफ की वो 57 वर्ष थी। Well, they let me some
صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت ابو حسن رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے تو میں نے اس کی علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب آنے سارا میرے پورے بات لے گئے صلی اللہ علیہ محمد اللہ ذکرہ كل ما ذكر لكن الله عن ذكره الغافلون وليس يعبد الله آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں اس کے امام میں نصاب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا. حوالہ ہے اپن جلد پہلی صفحہ 929. کیا نبی نے کہا آپ یہ ہو عادت ان سے دور بس مجھے آپ کی امور تک کیا بچا صلوات الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ کر دیا آپ سے کوئی توجہ دیتے مگر آپ سے پوری توجہ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کیا تو آپ سے پڑھیں گے نیند ٹریٹ پڑھیں گے آدم آپ پڑھیں گے پڑھے جاتے ہیں دماغ کئی جگہ اس کو ہوگا نہیں ہوگا ایکٹیو ہوگا یہ کیا لینا مشکل ہے تو دماغ ایک ہی طرف ہو اسٹیبل وہ کام ہے سوچ ہوگا آپ سکتے اس کو قبول کر لیں انشاءاللہ یہ وہ پیارا ہے وہاں کسی کے تعلق سے بھی آپ کو خبر کرنے کا بات کہ آپ خود کریں آپ لوگوں کا ہمارے کتاب دیکھتا ہے اس گھر میں ہو آپ جلد کو جلدہ اور چھوڑی ہوئی یہ آزمائی بات ہے ایک تو اس سے صحیح آنکھیز ہے آگے ہے اور دوسری بات ہے کہ دوسرا تدریس یعنی امام بخاری کو اتارنے سے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ لکھا ہے لکھنے والے کا خلوص اور تقویٰ یہ بھی کتاب میں اثر دار کے پر اثر کرتا ہے شیخ عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خوف شدت خوف دشمن عرض کی سختی احسان ارادہ کرتے ہیں عوام شہاب نارام کرنے ہوئے اور دیگر اللہ کے آفات و مصیبت یہ بخاری شریف کا معاملہ دیریات کا کام ہے اس کی تو اکثر اس کا ہمارے اکثر اس کا تجربہ اور استاد الحدیثی صفحہ نمبر 274 ضیاء البخاری یہ دفتر صفحہ نمبر 274 دیوار کے دونوں طرف صفحہ نمبر 274 ایسا پہلی حدیث سے بات ہو کہ ہم پڑھتے ہیں بخاری شریف کی طرف ایسا اور دوسرے یہ جو ماشاءاللہ بخاری شریف شدت کرنے بخاری شدت کرنے میں جو ہماری بنگلہ دیش ماریشس امریکہ یوکے ساؤتھ افریقہ موزمبیق نیپال اٹلی کینیا امریکہ تنزانیہ میرے جامعہ المدینہ ہے وہاں بھی ہمارے طرح کی ابتداء بخاری کا جو سلسلہ ہے الحمد للہ میں شامل ہیں اسلامی بہنیں اپنے گھروں پر فیضان مولانا کے بھی جو ہمارے طلبہ کرام ہیں یہ بھی اس وقت جو سلسلہ ہے اس میں الحمد للہ وہ بھی شامل ہیں پہلی بخاری شریف کا افتتاح ہو گیا ہے ابھی شروع ہو گئے سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه سبجا حضرت خلیفہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف کا یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان دے کے سنا کہ شیخ اعمال کا شاہد بولا یہ بھی کرے اور ہر شخص کے لیے جو اس نے دین تو جس کی دنیا کی طرف ہو جسے حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف جسم بھی کام ہے تو اس کی جلد اسی کی طرف اس کی طرف ہو سکے یہ جلد
حضرت کی رفائی سے میری مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں آلے نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت آلے نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت آلے نبی کی الفت اصحاب کی عقیدت دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں کتنے ہی پتھروں سے چشمے بہے ہیں جس دم کتنے ہی پتھروں سے چشمے بہے ہیں جس دم کتنے ہی پتھروں سے چشمے بہے ہیں جس دم عطار نے رلایا مدنی مذاکرے میں عطار نے رلایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر
दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। यादे नबी में खोना खौफे खुदा से रोना, यादे नबी में खोना खौफे खुदा से रोना, यादे नबी में खोना खौफे खुदा से रोना। अत्तार ने सिखाया मदनी मुज़ाकरे में, अत्तार ने सिखाया मदनी मुज़ाकरे में। कैसा है नूर भाई ये जरा कौन है, इनका तारुफ कराएंगे आप? ये हमारे अहमद भाई हैं, अहमद भाई हैं। और ये इस वाले मकतबे पर ही होते हैं। अच्छा, ये इसमें मकतबुल मदीना पे होते हैं क्या? यहाँ इंचार्ज है क्या है ये? इंचार्ज होते नहीं। चले आ जाएं भाई, नोट दिखाने देखो हमें कि देखो मैं कितना बाजार हूँ। मोहब्बत का रंग भी अनोखा, रमजान से मोहब्बत का रंग भी अनोखा, रमजान से मोहब्बत का रंग भी अनोखा। अत्तार ने दिखाया मदनी मुज़ाकरे। ये माशाल्लाह फिलिस्तीनिया वाले तो अपना खून देते हैं और फिलिस्तीनिया के बच्चों के लिए ये इसमें बैठे हुए हैं और ये खून दे रहे हैं। मुज़ाकरे में हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। तफ़हीम का बनाओ अल्फाज का चुनाव, तफ़हीम का बनाओ अल्फाज का चुनाव, तफ़हीम का बनाओ अल्फाज का चुनाव। क्या हुस्न है समाया मदनी मुज़ाकरे में, क्या हुस्न है समाया मदनी मुज़ाकरे में। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। अल-मुख्तसर मुअज़्ज़म गिनती से मावरा है, अल-मुख्तसर मुअज़्ज़म गिनती से मावरा है, अल-मुख्तसर मुअज़्ज़म गिनती से मावरा है। जो कुछ है हमने पाया मदनी मुज़ाकरे में, जो कुछ है हमने पाया मदनी मुज़ाकरे में। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे। आज दौरतुल हदीस शरीफ के बुखारी शरीफ इब्तिदाई बुखारी शरीफ का सिलसिला था। तो मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने इब्तिदाई बुखारी शरीफ पढ़वाया। इब्तिदाई बुखारी शरीफ ये हमारे असलाफ़ व बुज़ुर्गान दीन का मामूल रहा है। तो इसमें यह होता है कि जो बुखारी शरीफ की पहली हदीस है उसके लिए एक बजम एक मजलिस का इनेकाद किया जाता है, जिसमें कोई भी शेख भी मुअज़्ज़म शख्सियत जो है ना उसकी जो है ना बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक पढ़ते हैं और उसकी शरह बयान करते हैं। तो यही बुज़ुर्गान दीन का मामूल है। इसी तरह से दूसरा तरीका इख्तिताम बुखारी का होता है। तो उसमें भी यही होता है कि एक बज़म में एक मजलिस का इनेकाद किया जाता है, जिसमें शेख और जो बुज़ुर्ग हस्ती होती है वो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ती है। और इन दोनों मजलिसों में बुज़ुर्गान दीन अपनी किताब में लिखा है कि इन दोनों मजलिसों में जो शिरकत करे और जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल होती है। तो ये आज जो आज इफ्तिताह था वो हो गया, हमें सुन्नत ने कर दिया और अब मुकम्मल हो गया और हम मुज़ाकरा तो इस वक्त चल रहा है, तो हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। मदनी मुज़ाकरे में आले